فقہ اکیڈمی بھی ایک بہت بڑی संस्था ہے بھارت میں، آپ اس کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ فقہ اکیڈمی جو اسلامک لا ہے، تو اسلامک لا پہ ڈسکشن کرنے کے لیے اور اس میں ضرورت کے مطابق جو باتیں نہیں ہیں ان باتوں کو ایڈ کرنے کے لیے ایک संस्था بنائی گئی، جس کو آپ گورن کرتے ہیں مولانا آل انڈیا بلی کونسل کے بھی راشٹریہ اپادھیکش ہیں۔ اور بھی بہت ساری संस्थाएं ہیں، حیدرآباد میں آپ کے بہت بڑے ادارے ہیں، ایجوکیشنل ادارے ہیں، جو دھارمک ادارے بھی ہیں اور جو ماڈرن ایجوکیشن ہے اس کے بھی آپ ادارے ہیں۔ تو میں مولانا سے انوروھ کروں گا، مولانا اپنی بات رکھیں گے، فقہ اکیڈمی کے بارے میں تھوڑا روشنی ڈالیں گے، پھر پرسنل لا بورڈ کے بارے میں روشنی ڈالیں گے، پھر آپ کے سوال و جواب شروع ہوں گے۔ مولانا ابھی ہمارے چیئرمین صاحب نے 2 संस्थाओं کا ذکر کیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے سمویدھان کی دفعہ 25 میں آرٹیکل 25 میں ملک کے ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے وہ اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھ سکتا ہے، پریکٹس کر سکتا ہے اور اس کی تبلیغ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مسلم پرسنل لا ہے، نکاح و طلاق کا طریقہ، میراث کی تقسیم کا انتظام اور اس طرح کے جو خاندانی مسائل ہیں، یہ سب اس دفعہ کے تحت آتے ہیں، آرٹیکل 25 کے تحت۔ اور آرٹیکل 26 میں ہر گروہ کو، ہر کمیونٹی کو، ایک قوم میں پائی جانے والی مختلف الگ الگ جماعتوں کو ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے یقین اور اپنے رسم و رواج کے مطابق عمل کریں۔ اسی دستور کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے مطالبے پر انگریزوں کے زمانے میں 1937 میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ بنا تھا، جو آج مسلم پرسنل لا کی بنیاد ہے، کہ مسلمان کسی کیس کے اگر دونوں فریق مسلمان ہوں تو ان پر جو قانون شریعت ہے وہ لاگو ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 1972 میں جب اندرا گاندھی وزیر اعظم تھی تو پہلی دفعہ ایک قانون آیا گود لینے کے سلسلے میں، ایڈاپشن بل آیا، اور اس میں مسلمانوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا کہ وہ گود لے سکتے ہیں۔ یہ اسلامی نظریے کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کی نظر میں ماں باپ کا اور اولاد کا رشتہ ایک نیچرل اور فطری رشتہ ہے، یہ زبان کے بول سے قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس وقت یہ تحریک اٹھی اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شکل میں اس کی تشکیل ہوئی، بنا یہ بورڈ، جس میں مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، شیعہ، سنی، بوہرے، تمام مسلک کے ماننے والے لوگ شامل ہیں، اور تمام تنظیمیں بھی شامل ہیں، جمعیت علماء، جماعت اسلامی اور جمعیت اہل حدیث اور مسلم لیگ، ان تمام تنظیموں کے نمائندے اس میں شامل ہیں۔ اب اس وقت جو یہ وقف کا مسئلہ اٹھا ہے، تو اس میں مسلم پرسنل لا بورڈ اس کو پوری طرح شریعت اپلیکیشن 1937 کے خلاف سمجھتا ہے، کیونکہ اس میں قانون شریعت کو توڑ کر اور اس میں بہت سی دفعات شامل کی گئی ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اور اسی طرح بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ حکومت یونیفارم سول کوڈ کی بات کر رہی ہے۔ دستور کی دفعہ 44
اس میں اس بات کی دفعہ 44 میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر کوئی کمیونٹی چاہے اور وہ رضامند ہو تو ان کے لیے ایک کامن سول کوڈ بنایا جا سکتا ہے. لیکن دو باتیں سوچنے کی ہیں. ایک تو خود دستور میں یہ بات اس وقت کہی گئی ہے جب کہ کمیونٹی اس پر راضی ہو اور مسلمان کبھی اس پر راضی نہیں رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دستور کی اگر دو دفعات میں ٹکراؤ ہو تو فنڈامنٹل رائٹس کی جو دفعات ہیں ان کی اہمیت زیادہ ہے. تو یہ جو تمام لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی اور اس کا پروپیگنڈا کرنے کی، اس کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی ہے، یہ ہمارے بنیادی حقوق میں فنڈامنٹل رائٹس میں شامل ہیں. اور یہ جو حکومت سے کہا گیا ہے کہ کسی وقت اگر لوگ اس پر راضی ہوں تو ان کے لیے یکساں سول کوڈ لایا جائے، یہ رہنما اصول میں ہیں جو دوسرے درجے کی دفعات ہیں. اور پھر اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابھی اتراکھنڈ میں انہوں نے یونیفارم سول کوڈ نافذ کر دیا، حالانکہ اس کا حق ریاستوں کو نہیں ہے، اس کا حق سینٹر کو ہے. اور دوسری سنستھا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا ہے. مسلمان ہمیشہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا پابند ہے، لیکن بہت سے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو ان نئے مسائل کو حل کرنا یہ اسلامک فقہ اکیڈمی کرتی ہے. جیسے اسلام میں ایک یہ بھی ہے کہ علاج کرانا چاہیے. اللہ نے بیماریاں بھی پیدا کی ہیں اور اس کی دوائیں بھی پیدا کی ہیں. اور اسلام میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو دوسری مخلوقات ہیں، پودے ہیں، یہ تو انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، انسان ان کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے فائدے کے لیے ان کے جسم کو، ان کے باڈی کے کسی جز کو استعمال نہیں کر سکتا ہے. کسی کو بھوک لگ جائے اور وہ دوسرے کی انگلی کتر کر کھا لے، اس کی اجازت نہیں. اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آج کے دور میں ایک طریقہ اعضا کی پیوند کاری کا شروع ہوا. کسی کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہو تو وہ دوسرے شخص سے اگر وہ گردہ لے لے اور وہ اس کے لیے مناسب ہو، موضوع ہو جسمانی اعتبار سے، اس سے اس کی صحت بچ سکتی ہے. اسی طرح جو لیور ہے، جتنا بڑا لیور ہوتا ہے اس کے 40% سے بھی آدمی زندہ رہ سکتا ہے. تو اگر کسی دوسرے آدمی کو لیور کی ضرورت ہوئی اور اس کے لیور کو کاٹ کر آدھا اس کو دے دیا گیا تاکہ دونوں کی زندگی بچ جائے، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ کرنا درست ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک پہلو تو یہ ہے کہ شریعت میں علاج کی اجازت دی گئی ہے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی باڈی کو اس طرح استعمال نہیں کر سکتا، اس سے دوسرے انسان کی ایک طرح کی توہین ہے. تو اب ان دونوں میں کس اصول پر عمل کیا جائے، تو ایسے مسائل کو طے کرنے کے لیے یہ اسلامک فقہ اکیڈمی ہے اور وہ ایسی چیزوں کو طے کرتی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بارے میں بات تو آئے گی، دونوں بات آئی. یہ باتیں دونوں سنستھا کے بارے میں آ گئی. اب سوال اپنا آپ کر سکتے ہیں. مولانا جی کیسے مئو میں آنا ہوا؟ کیوں مئو میں آنے کے لیے بھی کسی وجہ کی ضرورت ہے؟ کسی کیا ویزا اور پرمٹ کی ضرورت ہے؟ مئو میں کیسے آنا ہوا؟ نہیں، میں سمجھ گیا آپ کی بات، میں سمجھ گیا. دیکھیے، اصل میں یہاں ہم لوگوں نے اسلامک فقہ اکیڈمی کے تحت ایک سیمینار رکھا تھا، اور اس سیمینار کا موضوع یہ تھا کہ بھارت کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا کیا حصہ رہا، اس کی ایگریکلچر ترقی میں، اس کی صنعتی اور سائنسی ترقی میں، تعلیمی ترقی میں مسلمانوں نے کیا یوگدان کیا ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے جو مسلمانوں کے بارے میں یہ تصویر دے رہا ہے
کہ انہوں نے اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، صرف انہوں نے یہاں کے دسترخوان سے کھایا ہے، کچھ اس دسترخوان پر رکھا نہیں۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ ہر شعبے میں مسلمانوں کی بہت بڑی خدمات ہے۔ تو اس لیے اس سبجیکٹ پر یہاں سیمینار رکھا گیا تھا۔ سیمینار کی زبان تو اردو تھی، لیکن ہم لوگ جو اس میں جو تحریر جو پیپرز پڑھے گئے ہیں اس کو انشاءاللہ انگریزی اور ہندی میں بھی پیش کریں گے تاکہ آپ لوگوں تک بھی وہ پہنچ سکے۔ حضرت، آپ آل انڈیا مسلم پریس کلب بورڈ کے صدر، وقف بل پہ بھی چرچا ہو رہی ہے، تو کیا نقصان ہونے والا ہے وقف بل سے؟ دیکھیں، وقف بل سے تو بہت بڑا نقصان ہے، مگر ایک دو جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وقف بل تھا 2013 کا، جس میں ابھی تبدیلی کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں وقف بائی یوزر کو مانا گیا ہے۔ یعنی اگر ایک چیز وقف کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے تو چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ موجود نہ ہو، اس کو وقف ہی مانا جائے گا۔ ہمارے ملک میں بہت سی مذہبی استھل ہیں اور بہت سے جو خدمت کے لیے ثواب کے طور پر جو لوگوں نے کیے ہیں وہ کئی سو سال پہلے کے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہیں، ہندوؤں کے ہاں بھی ہیں۔ آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جامع مسجد دہلی کا یہ آپ کی زمین ہے، وقف کی یہ مسجد ہے، آپ اس کا ڈاکومنٹ دیجئے، تو دینا کتنا مشکل ہوگا۔ تو یہ رعایت ہر مذہب کے لیے ہے، یہ ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہے، ہندو بھائیوں کے لیے بھی ہے کہ جو چیز پہلے سے مندر کے طور پر استعمال ہو رہی ہے اس کو مندر ہی مانا جائے گا۔ لیکن گورنمنٹ نے اس میں امتیاز برتتے ہوئے مسلمانوں کے اوقاف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وقف بائی یوزر نہیں مانا جائے گا۔ جب تک آپ کسی چیز کے ڈاکومنٹ اس کے نہیں پیش کریں گے اس وقت تک ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ تو اس سے تو ہماری سینکڑوں مسجدیں، مدرسے اور جو اس طرح کے کام کی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، مسلمانوں کا بھی نقصان ہوگا، قوم کا بھی نقصان ہوگا۔ جبکہ اسی طرح کی سہولتیں ہندو انڈومنٹ کے لیے بھی ہیں، ہمارے سکھ بھائیوں کے لیے بھی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے اس میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جیسے ہمارے ہندو بھائیوں کے بڑے بڑے مندر ہیں اور مذہبی زمینیں ہیں، تو ان کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ اصول رکھا ہے کہ جو اس کا مینجمنٹ ہوگا اس میں ہر آدمی کا ہندو ہونا ضروری ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ جس کا جس چیز پر یقین ہو اسی کو اس کو مینیج بھی کرنا چاہیے۔ یہی اصول گردواروں کے بارے میں سکھوں کے ہاں ہے، لیکن اس وقف قانون میں یہ کر دیا کہ نہیں، اس میں لازماً اس کا جو مینجمنٹ ہوگا اس میں 2 غیر مسلم بھی شامل کیے جائیں گے، اور جو اس کا اعلیٰ افسر ہوگا اس کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ مطلب امتیازی سلوک ہے جس کی وجہ سے امتیازی سلوک بھی ہے، اور اس چیز سے وہ لگاؤ اس کو نہیں ہو سکتا جو ایک مسلمان جو اس کا یقین رکھتا ہو اس کا اس سے لگاؤ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جتنا اس کے تحفظ کی کوشش کرے گا دوسرے لوگ نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوقاف کی حفاظت کریں۔ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں وقف کی زمینوں کو گورنمنٹ نے ہڑپ رکھا ہے اور بہت سی زمینیں اور لوگوں نے ہڑپ رکھی ہیں، خود مسلمانوں نے بھی بہت سی اوقاف پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کو خود ان کو چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ گورنمنٹ کے اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پریس کلب بورڈ اس کی لڑائی لڑ رہی ہے اور انشاءاللہ لڑتی رہے گی۔ لیکن ایک بات سن لیں، جب آپ بات نقل کریں تو یہ بھی کیجیے، لیکن وہ لڑائی قانون کے دائرے میں اور پرامن ہونی چاہیے۔ ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا ہمارے برادران وطن سے ہرگز نہیں ہے، ہماری لڑائی گورنمنٹ سے ہے۔ یہ انصاف کی لڑائی ہے ظالموں کے خلاف۔
اب آپ پوچھیے کیا کہہ رہے تھے؟ ادر سے یہ جاننا ہے جی کہ نئی ایجوکیشن پالیسی آئی ہے تو اس پالیسی سے کیا مسلمانوں کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں اس میں فائدہ کی بھی ہیں، کچھ چیزیں مسلمانوں کے لیے نقصان کی ہیں، کچھ چیزیں سبھوں کے لیے نقصان کی۔ اب یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس میں تعلیم کا پرائیویٹیشن اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ جب تعلیم پرائیویٹ کی جائے گی تو مہنگی بھی ہو جائے گی، اور جو امیر اور دولت مند لوگوں کے بچے ہیں وہ پڑھنے کے لیے جائیں گے، غریبوں کے بچوں کے لیے آگے تک تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سبوں کے لیے نقصان دہ۔ 3 طلاق کے معاملے میں حضرت وہ ایک بات تو پوری ہونے دیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک نقصان کا پہلو اور یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جب بھی ایجوکیشن پالیسی بنی ہے اس میں سیکولرزم کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن اس پالیسی میں جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے، اور جو مسلم تاریخ ہے اس پوری تاریخ کو نکال دیا گیا، پراچین کال کی تاریخ اور اس کے بعد انگریزوں کے زمانے کی تاریخ، ان کو شامل رکھا گیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ یہ مولانا صاحب جالم بھاجپا سرکار ہے یا کوئی اور جس کے خلاف آپ لڑائی لڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بتائیے اس وقت گورنمنٹ کس کی ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ ظاہر ہے ہماری لڑائی کسی خاص پارٹی سے نہیں، ہماری لڑائی ان لوگوں سے ہے جو دیش کے سمویدھان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ان سے ہٹ کر اوپر اٹھ کر قدم اٹھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ بھاجپا ہو چاہے دوسری پارٹیاں ہوں۔ مولانا جی آپ نے وقف بورڈ کے بارے میں بتایا، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا، لیکن کیرل کے پورے گاؤں کو وقف بورڈ نے اپنا کہہ دیا، تو وہاں کی جنتا کہاں جائے گی؟ اس پر کیا کہیں؟ تو عدالت ہماری کس کام کے لیے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کورٹ جو ہے وہ اسی لیے تو ہے نا کہ کوئی بات اگر غلط کہی جائے تو وہ اس کو کیس کو سنے اور فیصلہ کرے۔ یہ مانا تو جائے کہا جاتا ہے کہ وقف بورڈ جہاں دعویٰ کر دیتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے، کوئی اپیل نہیں کی جاتی۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ سوچئے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی آپ کے گھر پر آ کر دعویٰ کر دے اور اس کا ہو جائے گا۔ اور کیرالہ والی جو بات ہے اس کی بھی کیرالہ گورنمنٹ نے وضاحت کی ہے، غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ یہ مانا جائے مولوی صاحب کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو سرکاریں ہیں ان کے برد آپ لامبند ہو کر ایک مہم شروع کرنا چاہتے ہو، جس کے لیے آپ مئو لامبند کر رہے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیے ہم تو مسئلہ پارٹی کا نہیں، اگر یہ کام کانگریس پارٹی کرے تو ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ ہمارے لیے مدعا اصل ہے، ہمارے لیے اس کی اہمیت نہیں۔ کانگریس کے دور میں بھی ہم لوگوں نے ایجوکیشن کیا ہے، شعبانو کیس کے وقت میں خود وقف کے سلسلے میں وقف کا جو قانون تھا ہم لوگوں نے کوشش کر کے 2005 میں بدلاؤ ہم لائے، اس سے بھی وہ کافی نہیں ہوا، پھر ہم لوگوں نے رکھا گورنمنٹ کے سامنے 2013 میں جو آیا تو وہ بہت اچھا قانون تھا، اب اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو مئو میں آئے ہوئے 24 گھنٹے ہوئے، لے کر عام جنتا کے بیچ آپ گئے ہیں، کیا آپ کو کس طرح کا آبھاس ہوا ہے؟ مطلب یہ کس پہلو سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ جیسے کہ وقف کا بل پیش ہو گیا ہے، دیکھیے یہاں جتنے یہاں کی جنتا آپ جب 24 گھنٹے بالکل یہاں کے لوگ حکومت کے اس عمل سے، اس کے اس رویے سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ سے خواہش کر رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پر نکلیں، ہم آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں، لیکن بورڈ یہ چاہتا ہے کہ ہم احتجاج کریں گے مگر تشدد سے بچتے ہوئے، سڑک پر نہیں نکل کے بلکہ قانون کا سہارا لیں گے۔ قانون کے دائرے میں، سڑک پر نکلنا بھی قانون کا ایک طریقہ ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو کریں گے آرام سے۔ 3 طلاق کے معاملے میں تھوڑا سا اور لوگوں کو سوال کرنے اب 3 طلاق کو چھوڑیے نا، اب تو قانون بن گیا، ختم ہو گیا۔ اب دو سیاسی جماعتیں ہیں جی جو بی جے پی کے ساتھ ہیں اور جنہوں نے مسلمانوں کا ووٹ لیا ہے، جی اس پر کیا کہنا آتا ہے؟ کیا سیاسی سوال سے کیا لینا دینا؟ نقصان ہوگا؟ دیکھیے ہم تو ان دونوں پارٹیوں سے، یعنی تلگو دیشم سے اور یہ بہار کے نتیش کمار سے، ان سے ہم لوگوں نے درخواست کی ہے کہ وہ اس بل کی حمایت نہیں کریں۔ اب بھی ہم یہی درخواست کرتے ہیں
انہوں نے کچھ ترمیم پیش کی ہے اس میں، جو بعد میں جو 14 ترمیم آئی ہے اس میں نتیش کمار جی کی طرف سے اور چندرا بابو نائیڈو کی طرف سے بھی ہے، لیکن وہ ناکافی ہیں۔ اس لیے ہم آپ لوگوں کے مدھیم سے دوبارہ ان دونوں لیڈروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس میں جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ اس کو دور کریں اور ہم لوگوں کی بات سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں گے۔ ایک پورو منتری ہیں آنند جو پہلے سناتن مسلم تھے، اب سناتن دھرم میں آ گئے ہیں، اچھا جی جی، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان واپس لوٹ آئیں، ہندو بن جائیں تو میں ان کو 3000 روپے مہینہ دوں گا، یہ سویدھائیں دوں گا۔ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس پر ہم صرف ہنسنا چاہتے ہیں۔ میری نظر میں یہ ہنسنے کی بات ہے۔ جو مسلمان ہیں وہ کیا 3000 روپے کے لیے مسلمان ہیں؟ انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، ان کا اسلام پر یقین ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دھرم سب سے زیادہ انسانی فطرت کے مطابق، انسانی ضرورت کے مطابق ہے، اس لیے وہ اس پر قائم ہیں۔ تو یہ تو ایک مذاق ہے۔ اگر میں اپنے سناتنی بھائیوں کے لیے کہوں کہ آپ آ جائیے ہم 5000 روپے دیں گے تو یہ تو درست بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو دھرم پریورتن کا قانون ہے اس کے لحاظ سے بھی، اور کسی ایسے انسان کے لیے جو اپنا ضمیر رکھتا ہو اس کے لیے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اور کیا آزادی کے بعد ہمیشہ مسلمان راجنیتی کے شکار ہوئے ہیں، چاہے کسی بھی پارٹی کی سرکار رہی ہو؟ وہ تو آپ زیادہ جان سکتے ہیں۔ آپ میرے سے زیادہ عمر کے ہیں، آپ بتا پائیں گے۔ یہ بات صحیح ہے کہ چونکہ ہمارے ملک میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا تو 2 رائے تھیں۔ ایک یہ تھی کہ ووٹنگ جو ہو وہ ہر قوم کی اس کی آبادی کے تناسب سے ہو، جتنے ووٹ اس کے پڑے اتنے امیدوار اس کے مانے جائیں سیاسی اعتبار سے۔ اور دوسری یہ رائے تھی کہ ہر حلقے میں جس کی اکثریت ہو اس کو منتخب سمجھا جائے۔ اس دوسری رائے پر عمل ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے سیاسی میدان میں دشواریاں پیدا ہوئیں۔ تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور صرف بھاجپا کی بات نہیں ہے، موقع موقع سے مختلف پارٹیوں نے کیا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ اس ملک کے، اس دیش کی جو اکثریت ہے ہمارے ہندو بھائیوں کی، وہ انصاف پسند ہے اور وہ انسانیت پسند ہے۔ اس معاملے میں ہم نے پارٹیوں وقف کے معاملے میں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں تمام اپوزیشن پارٹیاں ہمارے ساتھ، واک آؤٹ تو ویرودھی ہوتا ہے نا، ویرودھی کی ایک صورت ہے۔ تمام اپوزیشن پارٹیوں نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے، اور تلگو دیشم اور یہ جو جدیو ہیں ان دونوں پارٹیوں نے بھی، ان کے نیتا بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم اس مسئلے میں جو مسلمانوں کا موقف ہے ہم اس کی تائید میں ہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ تمام پارٹیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے، ایسا نہیں۔ ایک آخری سوال ہمارا ہے، پڑوسی جنپد غازی پور میں ویر عبدالحمید جی کے اسکول کے نام کو پریورتت کر دیا گیا ہے، جی، تو آپ کا کیا وچار ہے؟ ہمارا وچار یہ ہے کہ یہ بہت ہی بڑا انیائے ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی بیٹا اپنے نام کے بارے میں کہے کہ اب میرے ساتھ میرے باپ کا نام نہیں جوڑا جائے گا۔ ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اور وہ مسلمان تھے، انہوں نے ہندو مسلمان نہیں دیکھا بلکہ پاکستان کو مزے چکھائے، اور ان سے انہوں نے مقابلہ کیا، اور ان کے نام کو ہٹا دینا میں سمجھتا ہوں بہت ہی شرم کی بات ہے۔ ان کا تو اس سے کچھ جانے والا نہیں ہے، لیکن یہ ہے بہت ہی شرم کی بات ہے۔ نوکریوں میں مسلمانوں کی کیا استھتی ہے آپ کی؟ یہ تو آپ کو بتانا چاہیے۔ نہیں، آپ ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں سوال کرنے کا۔ یہ اصل میں ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، تو اب ختم کر دیں اس کو۔ انتم سوال، جیسے آپ نے کہا کہ مدرسوں میں شکشا پرنالی کو جو بدلا جا رہا ہے، مدرسے ہوئے یا گروکل ہوئے وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے گرنتھوں کے بارے میں یا عربی پڑھائی جاتی ہے، لیکن سائنس، کیمسٹری، بایو، میتھ یہ کیسے، اگر مسلم بچے نہیں پڑھیں گے تو کیسے جائیں گے نوکریوں میں؟ تو ہم نے مدرسوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں، نہیں، جیسے اس میں کئی
ہم نے تو عام ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں بات کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چاہے مدرسے ہوں یا گروکل ہوں، یہ ہمارے ملک میں تعلیم کو بڑھا رہے ہیں اور انسان پیدا کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ سکہ ڈھالنے والی مشین پیدا کر رہے ہیں، یہ واقعی انسان پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کو مانوتا کی تعلیم دینے والے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کو بڑھانا چاہیے، اور آپ یہ مت سمجھیے کہ وہاں سائنس کی تعلیم نہیں ہوتی ہے۔ اب مدرسوں میں سائنس کی تعلیم بھی ہوتی ہے، ہندی بھی پڑھائی جاتی ہے، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، انڈین ہسٹری بھی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا ہے جس کو لوگوں نے مان لیا ہے، سچائی نہیں ہے۔ چلیے، آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے انوروھ ہے کہ 2 منٹ ابھی انتظار کریں گے، بیٹھیں گے آپ لوگ۔ آئیے سر۔